نحمده ونستعینه ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم۔ سیرہ سیریز کے 32ویں پارٹ کے ساتھ، پارٹ 32 کے ساتھ میں ہوں نادیہ۔ تھوڑا سا پہلے میں بیک گراؤنڈ بتاتی چلوں کہ اس پارٹ سے پہلے جو اب تک پچھلے پارٹ ہیں اس میں ہم کہاں پر موجود ہیں۔ اگر آپ لوگوں کو نہیں معلوم تو میں بتا دیتی ہوں۔ ویسے زیادہ لوگوں کو معلوم ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ جو ہے اس کو 2 فیزز میں ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے۔ ایک مکہ کا فیز ہے جو کہ شروع کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 13 سالوں پر مشتمل ہے، اور باقی کے جو 8-10 سال ہیں وہ مدینہ کا فیز کہلاتا ہے۔ ہمارے پاس مکہ کے فیز کی اتنی زیادہ ڈیٹیلز موجود نہیں ہیں، تو وہ ہم نے تقریباً 24-25 پارٹس کے اندر کور کر لیا تھا۔ اب ہم مدینہ کے فیز میں آ چکے ہیں اپنی سیرہ کے اس سفر میں، اور جس واقعے کی طرف ہم اشارہ کریں یا بات کریں، آپ سمجھیے کہ یہ مدینہ میں ہجرت کے بعد 7-8 ماہ کے بعد کا واقعہ ہے۔ یعنی کہ 7-8 ماہ گزر چکے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور تمام مسلمین مکہ کی ہجرت کو، یعنی کہ ان کی مائیگریشن کو، اور اس کے 7-8 ماہ کے بعد یہ واقعہ پیش آتا ہے۔ اس کو ہم کہتے ہیں واقعہ نسخ، یا اس کو اس نام سے شاید لوگ اتنا نہیں جانتے، زیادہ تر جس نام سے جانا جاتا ہے وہ ہے قبلے کا بدلنا۔ قبلے کا بدلنا۔ تو اس کی ہسٹری میں ہم جاتے ہیں تھوڑا بہت، کہ سب سے پہلے جو ہے وہ نسخ کیا ہے، نسخ کس کو کہتے ہیں۔ نسخ کے معنی ہے پہلے سے موجود شدہ کسی چیز کے، کسی حکم کو منسوخ کر کے، کینسل کر کے، ایبروگیٹ کر کے اس کی جگہ کوئی اور دوسرا حکم جو ہے اس کو امپلیمنٹ کرنا، اس کو لانا، اس کو بتانا، اور اس سے لوگوں کو انٹروڈیوس کروانا۔ اور یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت دفعہ جو ہے وہ ہر جو آسمانی مذہب ہے، جو بھی ابراہیمک ریلیجن ہے، اس میں یہ چیز ہوتی رہی ہے کہ ایک حکم آیا، اس کے بعد اس کو کینسل کیا گیا، ایبروگیٹ کیا گیا، اور اس کی جگہ کوئی دوسرا حکم آیا۔ اور یہ چیز ہمارے دین میں، اسلام میں بھی بہت زیادہ ہوئی ہے، قرآن میں بھی ہوئی ہے۔ اچھا، اس کے لیے ہم آپ کو اس کی ایک مثال دے سکتے ہیں، اس کو اس مثال سے سمجھا جا سکتا ہے کہ سورہ بقرہ میں آتا ہے کہ وہ عورتیں جن کے شوہر مر جائیں وہ 1 سال تک ٹھہری رہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جن عورتوں کے شوہر گزر جائیں، جو وڈو ہو جائیں، ان کو 1 سال تک جو ہے ان کی عدت ہے۔ لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ کوئی عورت 1 سال تک عدت نہیں گزارتی۔ ہماری عدت جو گزرتی ہے وہ ہے 4 ماہ 10 دن۔ اور یہ ہمیں کب آتا ہے؟ کیونکہ یہ کچھ عرصے کے بعد سورہ بقرہ میں ہی دوبارہ یہ حکم آ جاتا ہے کہ عورتوں کی عدت 4 ماہ 10 دن ہے، وہ 4 ماہ اور 10 دن تک رکی رہیں۔ اور پہلا حکم بھی موجود ہے قرآن میں اور دوسرا بھی موجود ہے، لیکن ہم پہلا حکم نہیں مانتے، ہم دوسرا حکم مانتے ہیں جس میں کہ 4 ماہ اور 10 دن ہے۔ تو ہم ایسا کیوں کرتے ہیں؟ ہم کیوں نہیں پہلا حکم مانتے؟ سوچنے والے یا دوسرے جو لوگ ہیں وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ لوگ تو کہتے ہیں کہ اسلام میں کوئی کانٹرڈکشن نہیں ہے، قرآن میں بالکل کانٹرڈکشن نہیں ہے، تو یہ تو کانٹرڈکشن ہو گئی نا کہ پہلے ایک حکم آیا اور پھر دوسرا حکم آیا۔ تو جناب، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حکم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی آ رہا ہے، پہلا بھی اور دوسرا بھی۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے، انہوں نے جو کچھ ہمیں کر کے دکھایا ہے، ہم اس کے اوپر، اس کی بیس کر کے ہم اس بات کو جانچتے ہیں کہ ہمیں کون سا حکم ماننا ہے۔ اور اس طرح کے کئی حکم ہیں قرآن میں جو کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ایک حکم دیا اور اس کے بعد منسوخ کر کے دوسرا حکم دیا۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اچھا جی، اب ہم یہ اس طرح سے کرتے ہیں کہ میں ہمیشہ سے میرا یہ رہا ہے کہ جس وقت میں سیرہ کرتی ہوں تو میں نے ساتھ ساتھ قرآن رکھا ہوتا ہے،
اور میں قرآن میں سے وہ آیتیں جس جگہ وہ موجود ہیں ان کو بھی نکال کے اور آپ کے لیے جو ہے پڑھتی ہوں اور آپ کو بتاتی ہوں کہ قرآن میں وہ جگہ کس طرف ہے. تو پہلی چیز یہ کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے تو یہ چیز میں پہلے بہت ڈیٹیل میں ایکسپلین کر چکی ہوں، بلکہ ویژولز کی صورت میں نے دکھائی بھی ہے اپنی پچھلی سیرہ کی ویڈیوز میں کہ کس طرح سے پلیسمنٹ ہے. مکہ سے شمال کی جانب یعنی کہ نارتھ کی جانب مدینہ ہے، بالکل ایک اسٹریٹ لائن میں سمجھ لیں، اور مدینہ سے بالکل ایک اسٹریٹ لائن میں آپ کا مسجد الاقصی یا بیت المقدس، وہ بالکل ایک اسٹریٹ لائن میں. تو جس وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ہوتے تھے اور وہ ہمیشہ حرم میں جا کے نماز پڑھتے تھے، لیکن ہمیشہ جب وہ حرم میں نماز پڑھتے تھے تو وہ ایک خاص کعبے کی 4 سمتیں ہیں، ٹھیک ہے نا، 4 اس کی سائڈز ہیں، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اس سائڈ سے نماز پڑھا کرتے تھے جس سائڈ پہ کہ بیچ میں کعبہ اور پھر اس کی بالکل اسٹریٹ سمت میں جو ہے وہ بیت المقدس ہوتا تھا. تو یعنی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کعبوں کو، دونوں قبلاؤں کو جو ہے وہ فالو کرتے تھے کہ بیچ میں اپنا خانہ کعبہ رکھتے تھے اور پھر بیت المقدس کی طرف منہ کرتے تھے، اور وہ ہمیشہ اسی جگہ پہ نماز پڑھتے تھے، اسی دیوار کے آگے خانہ کعبہ کی نماز پڑھا کرتے تھے. لیکن اب جب مدینہ میں آئے تو آپ خود ہی سوچیں کہ مکہ تو بالکل پیچھے رہ گیا. مکہ آپ کا جنوب ہے اور بیت المقدس ہے شمال میں، اور اب آپ ایک وقت میں دونوں سمتوں میں نماز نہیں پڑھ سکتے. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت دل چاہتا تھا کہ وہ اوریجنل قبلہ جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بلڈ کیا تھا اور جو کہ زیادہ پرانا اور قدیم ہے، اللہ تعالیٰ کا گھر، وہ اس طرف قبلہ رو ہو کے نماز پڑھے. وہ چاہتے تھے بہت دفعہ، لیکن نہیں ہو سکتا تھا جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہوتا، جب تک وہ اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے. تو جناب اور بیت المقدس کو قرآن میں بھی اور ہماری احادیث میں بھی اور ہر جگہ، مطلب ہمارے پورے ٹریڈیشن سے یہ بات واضح ہے کہ بیت المقدس کو قبلہ اول کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، قرآن میں آیت ہے اس کی، ارض الذی بارکنا حولہ. آگے اگر جب آپ پڑھیں گے قرآن میں اور وہ آیت آئے گی کہ جس میں بیت المقدس کو قبلہ اول کہا گیا، تو آپ فوراً آپ کو یاد آ جائے گا کہ میں نے آپ کو یہ بات کہی تھی. معراج پر جاتے وقت بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے بیت المقدس میں ہی لے جایا گیا اور پھر آسمانوں کی طرف، اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ تیار کیا اور اس کو حرم بنایا. لیکن اسلام سے پہلے جو بھی ابراہیمک مذہب تھے، یہود و نصارہ، یہ لوگ، ان لوگوں کے لیے قبلہ صرف اور صرف بیت المقدس تھا. ان لوگوں کے لیے قبلہ کبھی بھی خانہ کعبہ نہیں رہا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ خانہ کعبہ موجود نہیں تھا، خانہ کعبہ موجود تھا. اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ بھی ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام سے پہلے جب خانہ کعبہ کی شاید ایسی شکل نہیں تھی جیسی کہ اب ہے، مگر جتنے بھی انبیاء آتے تھے وہ حج کرنے کے لیے آتے تھے. یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام بھی حج کرنے کے لیے آئے خانہ کعبہ. لیکن یہ صرف انبیاء اور رسول آیا کرتے تھے. ان کی قوموں کے اوپر یہ چیز واجب نہیں تھی یا فرض نہیں تھی. ان کے لیے قبلہ بیت المقدس ہی تھا. یہ صرف اور صرف انبیاء اور رسول کے لیے تھی. لیکن جس وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو پھر اس کے بعد یہ چیز ہوئی. کیوں ہوئی، کیسے ہوئی، اس کی ہم بہت ساری ریزنز، بہت ساری چیزیں اس پہ ہم بات کریں گے. تو جناب حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی اولاد کو بھی بیت المقدس کی طرف ہی منہ کر کے عبادت کرنے کا حکم دیا گیا، کیونکہ مسلمانوں سے قبل اللہ کی عبادت کرنے والا سب سے بڑا گروہ یہودیوں کا تھا. اور پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو آباد کیا تو تمام پیغمبر ان کے بعد حج کے لیے مکہ آئے. یہ میں اپنے نوٹس میں سے پڑھ کے آپ کو بتا رہی ہوں تاکہ اگر میں نے کوئی چیز مس کر دی بتانے میں تو وہ کور ہو جائے. ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی حج کے لیے مکہ آئے تھے، مگر یاد رہے یہ صرف نبی تھے اور ان کے امتی نہیں تھے. تو کیونکہ یہ صرف نبی آئے تھے اور انہوں نے حج کیا تھا، طواف کعبہ کیا تھا، ان کے امتیوں پر اور ان کی شریعت میں یہ چیز نہ ہی فرض ہے نہ ہی ان پر واجب ہے کسی بھی طرح سے.
تو ایک بار ایسا ہوا کہ کسی نے پوچھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور یہ صحیح حدیث میں سے ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتائیے کہ سب سے پہلا اللہ تعالیٰ کا گھر جو اللہ تعالیٰ نے زمین پہ بنوایا وہ کس نے بنایا اور وہ کون سا تھا؟ تو جس پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلا قبلہ جو دنیا میں بنایا گیا وہ مکہ تھا۔ اب یہ بھی آپ کو بتاتی چلوں کہ مکہ کا یا مکہ مکرمہ کا پرانا نام بکہ ہے، اس کو بکہ پہلے کہا جاتا تھا اور مکہ بعد میں کہا جانے لگا۔ پھر ان سے پوچھا گیا کہ پہلی مسجد کون سی بنائی گئی، اس دنیا میں پہلی عبادت کی جگہ جو ہے وہ کون سی بنائی گئی؟ تو انہوں نے فرمایا بیت اللہ، یعنی کہ خانہ کعبہ۔ پھر ان سے پوچھا گیا اچھا پھر دوسری عبادت گاہ جو ہے وہ اللہ کی عبادت کے لیے وہ کون سی بنائی گئی؟ تو پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیت المقدس۔ پھر ان سے پوچھا گیا کہ اچھا ان دونوں کے درمیان کتنا وقفہ ہے، کتنا وقفہ ہے کہ ان دونوں کو بنانے کے درمیان؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقریباً 40 برس کا۔ یعنی کسی کے اس حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ مکہ مکرمہ جو ہے وہ ایگزسٹ پہلے سے کرتا تھا، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی اہمیت وہی تھی جو آج ہے، لیکن وہ فرض نہیں تھا دوسری قوموں کے لیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری جگہ جو کہ بنائی گئی عبادت کے لیے وہ بیت المقدس تھی، اور وہ زیادہ جو ہے وہ پاپولر کہہ لیں یا یہ کہہ لیں، مجھے جو لگتا ہے میری چھوٹی سی عقل میں یہ بات آتی ہے کہ مکہ ایک ایسی جگہ پر تھا جہاں پہ لوگوں کا ایکسیس نہیں تھا، وہ بالکل ایک ڈیزرٹ کے بیچ میں تھا، اور اتنا مشکل اس کا ایکسیس تھا کہ لوگ وہاں تک شاید پہنچ نہ پاتے۔ وہاں پر امینٹیز اس طرح سے نہیں تھی، پانی اویلیبل نہیں تھا، موسم کی شدت تھی کہ لوگ وہاں پہ نہیں اس طرح پہنچ پاتے تھے۔ جبکہ بیت المقدس جس جگہ موجود ہے وہ آلریڈی جسے کہتے ہیں مڈل آف سویلائزیشن، وہاں پہ بہت ساری سویلائزیشنز بہت عرصے سے فلرش کر رہی تھیں آلریڈی، اور شاید وہ لوگوں کے لیے اس وقت آسان تھا، اس وقت لوگوں کے پاس اتنے مینز نہیں تھے ٹریول کرنے کے بھی، تو شاید اللہ تعالیٰ نے اس لیے اس کو اس وقت رکھا۔ اور پھر یہ کہ اس سرزمین کو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی مقدس قرار دیا تھا، اسپیشلی یہودیوں کے لیے۔ ان کو وہاں مطلب ان کو وہ تحفتاً وہ سرزمین دی تھی اور وہاں جانے کا کہا تھا۔ یہ اور بات ہے کہ یہودیوں نے اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی شروع میں ہی کہ اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پہ ان کو اس سرزمین سے بے دخل کر دیا، اور کہا کہ 40 سال تک تو تم یہاں پہ قدم نہیں رکھو گے، اور جب رکھو گے بھی تو بار بار نکالے جاؤ گے یہاں سے۔ اور یہی ہوتا رہا تھرو آؤٹ ہسٹری ان کے ساتھ۔ تو یہ میری اپنی ایک ناچیز عقل کی وہ ہے، آپ کا دل کرے تو مانے، نہ دل کرے تو نہ مانے۔ لیکن یہ بھی یاد رکھنے کی بات ہے کہ جس طرح کہ اب کہا جاتا ہے کہ وہاں پر ہیکل سلیمانی تھا، یا وہاں پر کوئی ایسی بڑی عبادت گاہ تھی جس کے لیے یہودی جو ہیں وہ اس کو وہاں پہ مسجد اقصیٰ کو گرا کے اور وہ دوبارہ تعمیر کرنا چاہ رہے ہیں، ایسا کچھ نہیں تھا، ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ وہاں پر کسی قسم کا کوئی اسٹرکچر تھا جو نبیوں نے بلڈ کیا تھا، لیکن وہ ڈیفینیٹلی ہیکل سلیمانی نہیں تھا، وہ ہرگز وہ چیز نہیں تھی جس کو کہ یہودی آج بھی جو ہے وہ کرتے ہیں کہ مطلب وہ وہاں پر دوبارہ ہونا چاہیے۔ تو اس وجہ سے ہمیں ہرگز یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ وہ کوئی اس طرح کا اسٹرکچر تھا، کوئی بہت ہی غیر مرئی اور حقیقت سے ماورا کوئی چیز تھی بیت المقدس میں۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اچھا اب ایک ریزن جو اللہ تعالیٰ نے چینج کیا قبلہ بیت المقدس سے خانہ کعبہ، اس کا ایک ریزن یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ دکھانا چاہتے تھے، اللہ تعالیٰ اب جو ہے وہ شاید ہسٹری میں یا وقت میں دنیا کی جو ہسٹری ہے اس میں وہ وقت آ گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ واپس خانہ کعبہ کی جو اہمیت تھی نا اس کو دنیا کے سامنے لانا چاہتے تھے اور اجاگر کرنا چاہتے تھے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کا جو ہے وہ قبلہ چینج کیا۔ اچھا، نسخ جو ہے ایبروگیشن جسے ہم کہتے ہیں، یہ صرف قرآن سے ہی نہیں ہوتی، بلکہ نسخ جو ہے نا وہ 4 طرح سے ہوتا ہے۔ یعنی کہ قرآن جو ہے وہ قرآن کو ایبروگیٹ کر سکتا ہے، ایسا کوئی حکم جس طرح میں نے ابھی آپ کو مثال دی
کہ قرآن کی کوئی آیت پہلے نازل ہوئی ہے، کوئی حکم آیا ہے، وہ اس کو نگیٹ کر کے، اس کو ایبروگیٹ کر کے اسی وقت اللہ تعالیٰ نے کچھ عرصے کے بعد دوسری آیت نازل کی اور ہم اس کو فالو کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے پتہ چلتا ہے. اور پھر قرآن جو ہے وہ سنت کو بھی ایبروگیٹ کر سکتا ہے. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کہ سنت سے ہمیں واضح ہیں کہ وہ پہلے ایسے کرتے تھے اور اس کے بعد قرآن میں حکم آیا تو پھر وہ بدل گئی. جس میں سے مثال کے طور پہ آپ لے لیجئے کہ پہلے صرف 2 روزے ہوا کرتے تھے، مطلب عاشورہ کا روزہ ہوتا تھا اور وہ اتنا مطلب اس کا وہ نہیں تھا. ہمیں صرف سنت سے پتہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے اور اس طرح کرتے تھے، لیکن اس کا کوئی حکم واضح نہیں تھا جب تک کہ سورہ بقرہ میں رمضان کا حکم آیا کہ یہ پورے مہینے کے روزے تم پہ فرض کر دیے گئے ہیں. پھر اس کے بعد سنہ کو ایبروگیٹ کر سکتی ہے. سنت بھی یعنی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی عمل ایک دفعہ کیا اور پھر اس کے بعد ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی اور ان کو منع کیا گیا اس سے، اور پھر انہوں نے نیکسٹ ٹائم جو ہے وہ اس عمل کو نہیں دہرایا بلکہ اس کے بدلے ایک دوسرا عمل کیا، تو وہ سنہ کو ایبروگیٹ کر سکتی ہے. پھر سنہ سے قرآن بھی ایبروگیٹ ہوتا ہے. اور اس کی مثال یہی واقعہ ہے جس میں کہ خواتین کی عدت، خواتین کے ہسبینڈ کے گزرنے کے بعد جو ان کی عدت کا ہے، یہ اس کی سب سے بڑی مثال ہے کہ یہ ہمیں سنت بتاتی ہے اور سنت قرآن کو ایبروگیٹ کرتی ہے. تو اس سے ہمیں اندازہ ہونا چاہیے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اٹس سچ اے بگ تھنگ کہ ان کی سنت سے ہمیں جو کچھ پتہ چل رہا ہے وہ لائٹ لینے والا نہیں ہے، وہ بھی ہمیں اسی طرح سے فالو کرنا ہے، اسی طرح سے کرنا ہے. بہت سارے لوگ ہیں، میں نے اکثر لوگوں کو سنا ہے کہ او اچھا یہ تو فرض نہیں ہے نا، یہ تو سنت ہے، اٹس اوکے، اس کو کریں تو کر لیں، نہ کریں تو نہیں کریں. ایسا نہیں ہے. اس چیز سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سنہ کے تھرو اللہ تعالیٰ نے قرآن کو بھی ایبروگیٹ اگر کروایا ہے، اور سنہ کے تھرو اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن کو ایک طرح سے پریکٹیکلی دکھایا ہے ہمیں، تو سنہ جو ہے وہ ہمارے لیے ان امپورٹنٹ نہیں ہو سکتی کسی بھی صورت میں. ہمیں ہر حالت میں اس کو بھی اسی لیول پر رکھنا ہے جس طرح سے ہم قرآن کے احکام کو رکھتے ہیں اپنے اس میں. اچھا جی، اب ہم چلتے ہیں تھوڑا اسپائسی اس کی طرف، واقعات کی طرف چلتے ہیں، کہانی کی طرف چلتے ہیں. تو واقعہ کیا ہے کہ ہجرت کے سال کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ماننے والے اور یہودیوں کے درمیان کچھ ٹینشنز شروع ہو گئی تھیں. اور جیسا کہ ہم پچھلی ویڈیو میں بات کر چکے ہیں کہ مدینہ جو ہے وہ کائنڈ آف میٹروپولیٹن سٹی تھا. مکہ کی طرح نہیں تھا کہ مکہ میں صرف مشرکین زیادہ تھے اور قریش کا ہولڈ تھا. مدینہ جو ہے وہ ایسا سٹی تھا جس میں کہ یہودیوں کی بہت بڑی تعداد موجود تھی، بلکہ پورے عرب میں اگر کہیں یہودی ایک کانسنٹریٹڈ جگہ پر موجود تھے تو وہ مدینہ تھا. اور اس کے بعد اس میں وہاں پر کچھ تعداد نصرانیوں کی بھی تھی اور کچھ وہاں پہ زیادہ تر لوگ مشرک تھے، جو پیگنز تھے وہ تھے اس طرح سے. اور پھر اب یہ گروپ جو نیا انٹر ہوا تھا یہ مسلمانوں کا. جو پچھلی ویڈیو تھی میں نے اس میں وہ ٹریٹیز بتائی تھی، وہ میثاق مدینہ بتایا جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قبیلے کے ساتھ مدینہ میں جانے کے بعد یہودیوں کے ساتھ الگ ایک پورا کا پورا معاہدہ ہوا، اور اس کے بعد جو مشرکین تھے ان کے ساتھ الگ معاہدہ تھا، جو نصرانی تھے ان کے ساتھ الگ معاہدہ تھا، جو مسلمان گئے تھے مہاجرین تھے ان کے لیے الگ شقیں تھیں معاہدے کی، اور جو وہاں پہ رہائش پذیر تھے مدینہ کے رہنے والے تھے ان کا ایک قبیلہ 46 قبیلے تھے تقریباً مسلمانوں کے نہیں، یعنی کہ مدینہ کے رہائشی لوگوں کے ایک قبیلے کے ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب اپنی اس وقت تک کی تمام جو عرب کی زندگی تھی اس کا پہلا معاہدہ کیا تھا، جس کو میثاق مدینہ کہتے ہیں، اور اس کی بے انتہا امپورٹنس ہے. وہ ہم نے بڑا ڈیٹیل میں ڈسکس کیا تھا اس سے بالکل پچھلے پارٹ میں، وہ آپ کو یوٹیوب پہ مل جائے گا تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. تو ہوا یہ کہ ابھی جب یہ معاہدے ہو گئے اور یہودیوں کے ساتھ بھی معاہدہ ہو گیا، لیکن اس کے بعد یہودیوں نے بڑی شرارتیں شروع کر دیں، اور یہ شرارتیں ہم ڈیٹیل میں نا آگے پڑھیں گے کیونکہ یہ شرارتیں باعث بنی تھیں بہت سارے اگلے واقعات کا جو کہ آگے جسے ہم کہتے ہیں کہ اس میں آتے ہیں ہمارے فیوچر میں آتے ہیں، تو بہت زیادہ جو ہیں ان واقعات کا یہ باعث بنی تھی.
تو اس کی وجہ سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ہوا یہ کہ ایکچولی بات یہ تھی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایکسپیکٹیشنز بہت زیادہ تھیں یہودیوں کے ساتھ، کیونکہ آپ دیکھیں مسلمانوں سے بالکل مختلف ہیں. مشرکین جو ہیں یا بت پرستی کرنے والے لوگ جو ہیں وہ مسلمانوں سے بالکل مختلف ہیں. ان کا کوئی تعلق نہیں ہے مسلمانوں کی کسی بھی طرح کی جو ہے نا وہ پریکٹسز کے ساتھ، اور باقیوں کا بھی نہیں تھا. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہوپ فل آئے تھے مدینہ، یہ سوچ کے کہ یہ اہل کتاب ہیں، جو یہود ہیں یہ اہل کتاب ہیں، اور یہ تو آلریڈی جانتے ہیں کہ نبی کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کیا ہوتا ہے، اور یہ کہ آخرت کی زندگی کیا ہے اور یہ دنیا کی زندگی کیا ہے، ان کو تو آلریڈی یہ سب باتیں کلیئر ہیں. تو یہ تو مجھے شاید بہت اچھی طرح سے ویلکم کریں گے، یہ مجھ پہ بہت جلدی ایمان لے آئیں گے، مجھے ان کے اوپر زیادہ محنت بھی نہیں کرنی پڑے گی جتنی کہ مشرکین کے اوپر کرنی پڑتی ہے. یہ ایک بڑی نیچرل سی ایکسپیکٹیشن ہے. ہم بھی جب کہیں ایسی جگہ پہ جاتے ہیں جہاں پہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہاں ہم ایسے لوگ ہیں جو کہ کائنڈ آف ہماری ہی فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں، تو ہماری ایک نیچرل ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے کہ ان کے ساتھ ہماری بہت جلدی بن جائے گی اور ہمیں بہت جو ہے وہ آسانی ہوگی ان سے بات کرنے میں. لیکن ایسا نہیں ہوا. تو اور پھر اللہ تعالیٰ نے بھی سورہ بقرہ میں 146 سورہ بقرہ کی آیت ہے پارہ نمبر 2 میں، اور میں آپ کو یہ آیت جو ہے وہ پڑھ کے سناتی ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے اور وہ ان پیغمبر آخر الزماں کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح کہ اپنے بیٹوں کو پہچانا کرتے ہیں، مگر ایک فریق ان میں سے سچی بات کو جان بوجھ کر چھپا رہا ہے. اس آیت کا یہ مطلب، اب جب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اتار دیا کہ وہ آپ کو اس طرح سے جانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جس طرح اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں، اور یہ صرف پیرنٹس ہی جان سکتے ہیں کہ وہ اپنی اولاد کو کس طرح جانتے ہیں. آپ یقین کریں بہت سارے بچے بیچ میں کھیل رہے ہوں اور میرا بچہ ان میں سے روئے گا نا تو مجھے پتہ چل جائے گا کہ یہ میرا بچہ روئے گا. ایک جنرل آدمی کو روتے ہوئے سارے بچے ایک جیسے لگتے ہیں، لیکن ایک ماں ایک باپ جو ہے نا وہ اپنا بچہ روتے ہوئے بچوں میں سے بھی پہچان سکتے ہیں. اسی طرح جن کے ٹوئنز ہوتے ہیں اور آئیڈینٹیکل ٹوئنز ہوتے ہیں، دنیا ان کو دیکھ کے کہتی ہے ہمیں نہیں سمجھ میں آتا کون سا کون ہے کون سا کون نہیں، لیکن ماں اور باپ کو پتہ ہوتا ہے اپنے بچوں کو کس طرح سے پہچانا جاتا ہے. یہ بہت بڑی مثال ہے کہ اس طرح سے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے. اتنا کلیئر تھا ان کے اوپر اتنا واضح تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ سچے نبی ہیں اور وہ واقعی آخری نبی ہیں جن کا وہ انتظار کریں اور جن کے انتظار میں وہ آ کے مدینہ میں بسے تھے. یہود وہی ہیں، مگر وہ، اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے آیت میں بیان فرمایا کہ ان کا ایک گروہ جو ہے، ایک فریق ان میں سے سچی بات کو جان بوجھ کر چھپا رہا ہے، اور ایگزیکٹلی دیٹس واٹ ہیپنڈ. انہوں نے یہی کیا. انہوں نے بالکل ماننے سے، بلکہ صاف ان کی آپس کی ڈسکشن جو ہمیں پتہ چلتی ہیں حضرت صفیہ جو ہیں وہ ان کی سب سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے ہیں، اور یہ یہودیہ تھیں پہلے. انہوں نے یہ کنورٹ ہوئی تھیں اور پھر ان سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی، اور یہ آگے سارے یہ واقعات آئیں گے. وہ بتاتی ہیں کہ ان کے والد کے درمیان، کیونکہ وہ سردار کی بیٹی تھیں، اور ان کے چچا کے درمیان کیا باتیں ہوتی تھیں، تو وہ ہمیں ڈیٹیل میں بتاتی ہیں کہ وہ سب ایک دوسرے سے وہ ڈسکس کرتے تھے کہ ہاں یہ وہی شخص ہے، اس پہ ساری نشانیاں پوری اترتی ہیں، مگر پھر خود ہی کہتے تھے کہ واللہ ہی کچھ ہو جائے ہم اس کو نہیں مانیں گے، ہم اس کو ریجیکٹ کرتے رہیں گے، ہم نہیں مانیں گے. تو یہ چیز تھی. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اتنا زیادہ ماننے سے انکار کیا، ان کے نہ صرف ان کے حکم توڑا، بہت شرارتیں کرنی شروع کر دیں یہودیوں نے، اور بہت پریشان کرنا شروع کر دیا ان کو، اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث سے جو ہے وہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ، وہ فرماتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں تو ہر معاملے میں یہودیوں کی پیروی کرتے تھے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر معاملے میں، یہاں تک کہ
یہودی جس طرح سے مطلب ڈریس اپ کرتے تھے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ویسا ہی ڈریس اپ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے تھے، اور جیسا جو ہے وہ کھانا جس طرح سے کھاتے تھے وہ بھی ویسا کھانا کھانے کی کوشش کر رہے ہوتے تھے. ہر چیز رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنا زیادہ انہوں نے اپنائیت دکھانے کی کوشش کی، مگر جب انہوں نے دیکھا کہ یہودی نہیں آ رہے تو پھر اور ٹینشنز بڑھتی جا رہی ہیں، تو ایک وقت ایسا آیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو بھی حکم دیا اور خود بھی ان کو اس چیز کا احساس ہو گیا کہ نہیں، یہ ہمارے ساتھ نہیں چلنے والے. مسلمان ایک علیحدہ قوم ہے اور انہوں نے اپنے آپ کو علیحدہ رکھا ہے، یہ نہیں ماننے والے ہماری سچائی کو. تو انہوں نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ سب کچھ مختلف ہونا چاہیے، یہودیوں سے بالکل مختلف ہونا چاہیے. یہاں تک کہ پھر ہمیں کئی ایسی حدیث ملتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ خالف الیہود یا خالف النصارہ، اپنے آپ کو مختلف کر لو یہودیوں سے، اپنے آپ کو مختلف کر لو نصارہ سے، اور جسٹ ڈونٹ بی لائک دیم. یہاں تک کہ یہودیوں کا کوئی خاص مطلب یہ تک کہا جاتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بتاتی ہیں کہ اگر یہودی ایک خاص طریقے سے بال بناتے اور وہ ایک طرف سے مانگ نکالتے نا، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم دوسری طرف سے نکالو مانگ. اتنا اپوزٹ پھر ہوا. اور یہود جو ہیں وہ جب اپنی سینیگوگ جس کا ہم کہتے ہیں، وہ اپنی عبادت گاہ سے جب باہر ہوتے تو وہ بنا جوتے کے نماز پڑھتے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو کہا تم لوگ جوتے کے ساتھ نماز پڑھو، جب آپ کہیں باہر ہیں کچھ ہیں تو آپ جوتے کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں. اور پھر یہ کہ یہودی اپنی عورتوں کو ان کے ایام کے دوران جو ہے وہ اپنے سے بالکل علیحدہ رکھتے تھے، ان کا بستر الگ، ان کا کھانا پینا سب الگ، اور بالکل ان کو قریب نہیں آنے دیتے تھے. اور یہ حکم بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، سب کچھ ویسے ہی چلے گا. اور یہاں تک کہ بوس و کنار بھی کر سکتے ہو عورتوں کے ساتھ، مگر کھاؤ پیو بوس و کنار بھی کر سکتے ہو سوائے جس انٹمیسی کے. اس کے علاوہ ہر چیز کی اجازت دی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو یہ ہاسٹیلٹی جو ہے نا یہودیوں کی، بات بات میں تنگ کرنا، ٹچیں کرنا، اور بھی بہت طرح کے واقعات ہوئے جن کا ہم نے آگے ذکر کرنا ہے. یہ ہاسٹیلٹی تقریباً پورا 1 سال چلی یہودیوں کی، اور انہوں نے بات بات پہ اس عہد نامے کو توڑا جو کہ آتے ساتھ ہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کے ساتھ کیا تھا. اس کو بہت زیادہ جو ہے انہوں نے اس کی مخالفت کی، اس کو توڑا. تو اب 1 سال جب پورا ہو گیا، اور یہاں پر ہم بات کریں کیونکہ یہ جو سیرت النبی ہے نا، یہ سنپٹس ہیں، یہ سنیپ شاٹس ہیں، چھوٹے چھوٹے جو ہمیں حدیث کے تھرو اور نریشنز کے تھرو پتہ چلتے ہیں. یہ پوری ایک اس میں تو نہیں ہے. تو کئی جگہ پر جو ہے یہ تقریباً سال کے بعد کا واقعہ ہے ہجرت کے، اور کئی جگہ پر یہ 8-9 ماہ کے بعد کا واقعہ ہے کہ جب یہ ہوا تو اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اب سوچنا شروع کر دیا اور باقاعدہ دعا بھی کرنی شروع کر دی کہ یا اللہ اب ہمارا قبلہ بھی بدل دیں ان سے. جب ہم ان سے بالکل مختلف ہیں تو ہمارا قبلہ بھی مختلف ہونا چاہیے. اور یہی نہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا ذکر اپنے بہت ہی کانفیڈنٹ جو ان کے تھے، پتہ ہے کون تھے وہ؟ دنیاوی تو ہمیں پتہ ہے نا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان کے سب سے قریبی دوست. لیکن ان کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی زیادہ قریبی دوست جو حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے، جو فرشتوں کے سردار ہیں. ان سے ذکر کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں چاہتا ہوں کہ ہمارا قبیلہ، میری بہت خواہش ہے کہ ہمارا قبلہ بدل جائے اور ہم خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں. تو اس پر جبرائیل علیہ السلام نے ذکر، اور جبرائیل علیہ السلام نے کہا انما انا عبد مسلک، یعنی کہ میں بھی آپ ہی کی طرح کا ایک عبد ہوں، میں بھی آپ ہی کی طرح کا بس ایک بندہ ہوں، اللہ تعالیٰ کا غلام ہوں، اور میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا. اور اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس سے ہمیں پتہ چلتی ہے ہیومینٹی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور اس نریشن سے تو ہمیں حضرت جبرائیل علیہ السلام کی جو فرشتے ہیں، اور فرشتوں کو کتنا میتھیکل بینگ مانا جاتا ہے، اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ کچھ نہیں ہے ان کے ہاتھ میں جب تک کہ اللہ تعالیٰ حکم نہ دیں اس چیز کا. کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی کہہ رہے ہیں کہ میں تو آپ کو بالکل کسی قسم کا نہ مشورہ دے سکتا ہوں، نہ میرے ہاتھ میں کچھ ہے، نہ میں بدل سکتا ہوں آپ کا قبلہ.
حالانکہ کیا کرنا تھا, ایک ڈائریکشن ہی چینج کرنی تھی نا. مطلب شمال کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے تو شمال کے بجائے جنوب کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی تھی. لیکن وہ بھی اپنی مرضی سے نہیں کر رہے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں کر رہے, اور حضرت جبرائیل ان کو مشورہ بھی نہیں دے رہے. ان کو مشورہ دینے سے بھی قاصر ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں بھی آپ کی طرح کا عبد ہوں, تو میں کیسے جو ہے وہ یہ کام کر سکتا ہوں. تو اس کے بعد جو ہے آپ بس دعا کیجیے, اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے, آپ اللہ سے مانگیے. اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد میں اٹھتے بیٹھتے آتے جاتے ہر وقت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی شروع کر دی. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف آنکھیں اٹھا کر نہیں دعا کیا کرتے تھے, یہ ان کا یوزول سٹائل نہیں تھا. لیکن جس وقت یہ معاملہ تھا تو اس کی سنگینی اتنی تھی اور ان کے دل میں خواہش اتنی زیادہ تھی کہ انہوں نے آسمان کی طرف منہ کر کے دعا کرنی شروع کر دی کہ یا اللہ پلیز یہ مجھے دے دیں, پلیز میرا قبلہ جو ہے نا وہ مجھے وہ والا دے دیں جو میرے باپ دادا کا ہے. اور قرآن میں یہی سورہ بقرہ میں آیت 144, اس میں جو ہے اس کا میں آپ کو ترجمہ بتا رہی ہوں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہم تمہارا آسمان کی طرف منہ پھیر پھیر کر دیکھنا دیکھ رہے ہیں, سو ہم تم کو اسی قبلے کی طرف جس کو تم پسند کرتے ہو منہ کرنے کا حکم دیں گے, تو اپنا منہ مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ کی طرف پھیر لو, اور تم لوگ جہاں ہوا کرو اسی مسجد کی طرف منہ کیا کرو. اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی ہے وہ خوب جانتے ہیں کہ نیا قبلہ ان کے پروردگار کی طرف سے حق ہے, اور جو کام یہ لوگ کرتے ہیں خدا ان سے بے خبر نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کتنا خوبصورت طریقے سے جو ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت بھی بیان کی, ان کو اجازت بھی دے دی, اور نہ صرف اجازت دے دی بلکہ یہ بھی بتا دیا کہ یہ جو اہل کتاب ہیں تمہارے ساتھ, ان کو بھی معلوم ہے کہ یہ حق ہے, یہ ہونا تھا, یہ ہو کے رہنا تھا, یہ بات سچ ہے. ان کو معلوم ہے کہ یہ قبلہ موجود ہے خانہ کعبہ, اور ان کی کتابوں میں بھی یہ بکہ کے نام سے ہے, مکہ کے نام سے نہیں ہے. لیکن جو ہے وہ اس کے باوجود بھی وہ نہیں اس کو مانیں گے, یہ تک بتا دیا اللہ تعالیٰ نے. مطلب ایک آیت کے اندر قرآن میں جتنی خوبصورتی سے پورا کا پورا سینیریو, اس کا آفٹر ایفیکٹ, اس کا بیفور ایفیکٹ, سارا کچھ ڈسکرائب ہو جاتا ہے نا. دیٹس جسٹ امیزنگ امیزنگ. اور یہ سورہ بقرہ کا پارہ نمبر 2 میں جہاں شروع ہوتا ہے, جو پہلا پیج ہے سورہ بقرہ کا دوسرے پارے کا, وہ پہلا پیج پورا کا پورا اسی چینج آف قبلہ کے اوپر ہے. اسی کی آیتیں ساری کی ساری جو ہے وہ چینج آف قبلہ کے اوپر ہیں. اچھا, جب یہ حکم آیا تو اب یہ جو یہود تھے مدینے کے, نصارہ تھے, یہ سب حیران پریشان. نہ صرف یہ بلکہ مسلمان بھی کویسچن کر رہے تھے, جو منافقین تھے وہ بھی کویسچن کر رہے تھے, جو مشرکین تھے وہ بھی کویسچن کر رہے تھے, ان کو کیا ہو گیا مسلمانوں کو, انہوں نے کیوں اپنا قبلہ بدل دیا. اور جو یہ یہود اور نصارہ تھے, ان کی تو بہت ہی مزے کی مطلب ڈسکرپشن تھی, یا جس طرح سے یہ اس ایونٹ کو لے رہے تھے نا, وہ بہت ہی مزے کا تھا. اور وہ تو کہہ رہے تھے کہ یہ مسلمانوں کو کیا ہو گیا. بلکہ پہلی آیت اگر آپ دیکھیں نا پارہ نمبر 2 کی سورہ بقرہ کی, اس میں اللہ تعالیٰ بڑا اچھا ایکسپلین کرتے ہیں, اور اس کا ترجمہ ہے کہ احمق لوگ کہیں گے کہ مسلمان جس قبلے پر تھے اس سے کیوں منہ پھیر بیٹھے. تم کہہ دو کہ مشرق اور مغرب سب خدا ہی کا ہے, وہ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے پر چلاتا ہے. تو ان کا مطلب وہ مسلمانوں کو احمق مطلب کہنے لگے. اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اس کے بعد کی جو آیات ہیں 144 سے 150 تک, وہ سب کی سب اسی اس میں ہیں. میں آپ کو ان کا ترجمہ پڑھ کے بتاتی ہوں, اور آپ دیکھیے کہ سیرہ میں وہ کتنی زبردست طریقے سے انٹیگریٹ کرتی ہیں. اور اگر تم ان اہل کتاب کے پاس تمام نشانیاں بھی لے کر آؤ تو بھی یہ تمہارے قبلے کی پیروی نہ کریں, اور تم بھی ان کے قبلے کی پیروی کرنے والے نہیں ہو, اور ان میں سے بعض کے قبلے کے پیرو نہیں. اگر تم باوجود اس کے کہ تمہارے پاس دانش آ چکی ہے ان کی خواہشوں کے پیچھے چلو گے تو ظالموں میں داخل ہو جاؤ گے. جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ ان پیغمبر الزمان کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانا کرتے ہیں, مگر ایک فریق ان میں سے سچی بات کو جان بوجھ کر چھپا رہا ہے.
اے پیغمبر یہ نیا قبلہ تمہارے پروردگار کی طرف سے حق ہے، تو تم ہرگز شک میں کرنے والوں میں نہ ہونا، اور ہر ایک فرقے کے لیے ایک سمت مقرر ہے جدھر وہ منہ کیا کرتے ہیں، تو تم نیکیوں میں سبقت حاصل کرو، تم جہاں رہو گے خدا تم سب کو جمع کر لے گا، بے شک خدا ہر چیز پر قادر ہے۔ اور تم جہاں سے نکلو اپنا منہ مسجد محترم کی طرف کر لیا کرو، بے شک وہ تمہارے پروردگار کی طرف سے حق ہے، اور تم لوگ جو کچھ کرتے ہو خدا اس سے بے خبر نہیں۔ اور تم جہاں سے نکلو مسجد محترم کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو، اور مسلمانوں تم جہاں ہوا کرو اسی مسجد کا رخ کیا کرو، یہ اس لیے کہ لوگ تم کو کسی طرح کا الزام نہ دے سکیں، مگر ان میں سے جو ظالم ہیں سو ان سے مت ڈرنا اور مجھی سے ڈرتے رہنا، اور یہ بھی مقصود ہے کہ تم کو اپنی تمام نعمتیں بخشوں اور بھی کہ تم راہ راست پر چلو۔ تو یہ قرآن کی آیات اس قدر کلیئر ہیں اس ایونٹ کے لیے کہ جب یہ قبلہ تبدیل کیا گیا تو اس طرح سے یہ قرآن اتر رہا تھا اور یہ ایونٹ ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ تو یہ بڑا ہی خوبصورت، میں تھوڑی سی ایکسپلینیشن آپ کو دینا چاہوں گی اس آیت کی، کہ جس میں 145 کہ تم ان کے قبلے کی پیروی کرنے والے نہیں، اور ان میں سے بعض کے قبلے کے پیروکار نہیں ہیں۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ یہودی تو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، ہمیں معلوم ہے، لیکن نصرانیوں کا ہر گروہ جو ہے، کرسچنز کا ہر گروہ وہ نہیں بیت المقدس کی طرف منہ کرتا۔ ان میں کئی گروہ ایسے بھی ہیں جو کہ بالکل ڈفرینٹ ڈائریکشن میں اپنی عبادت کرتے ہیں، وہ بیت المقدس کو نہیں مانتے، وہ ان کے لیے ڈفرینٹ ڈائریکشنز ہیں۔ تو اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے قرآن میں پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ ان میں سے بھی جو ہیں یہ سب کے سب یہ بھی ایک قبلے کی پیروی نہیں کرتے، ہر گروہ کا الگ قبلہ ہے اور کوئی گروہ دوسرے گروہ کے قبلے کی پیروی نہیں کر رہا ہوتا۔ تو اس لیے مقصد ہمارا یہ ہے، اور پھر خود اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مقصد تک بتا رہے ہیں کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں، پرکھنا چاہتے ہیں، تاکہ یہ چیز یہ فیصلہ مسلم ہو جائے کہ مسلمان اب ایک نئی امت ہے جن کا یہودیوں سے تعلق نہیں ہے، نصرانیوں سے تعلق نہیں ہے، سوائے اس کے کہ وہ ایک ہی جو کہ جسے کہتے ہیں نا لائن آف پروفٹس ہیں، وہاں سے پروفٹ آ رہے ہیں، اسی تسبیح کے دانوں کی طرح ہیں لیکن آخری ہیں، اور اب جو یہ جتنے بھی احکام آ رہے ہیں یہ مسلم ہیں، یہ بالکل یہ چینج ہونے والے نہیں ہیں، ان کی حقیقت کبھی نہیں بدلنے والی۔ تو اس طرح سے قرآن میں آیا، پھر یہاں تک کہ کسی یہودی نے یہ تک کہہ دیا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں تو کیا ایک دن ایک طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں اور دوسری دن دوسری طرف، یہ کیا ہے؟ تو کسی نے کہا کسی یہودی نے کہہ دیا کہ شاید ہمارا قبلہ ان کے لیے گڈ انف ہے ہی نہیں، ان کے لیے یہ لوگ اس کا قابل نہیں ہے، یا یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا قبلہ اس قابل نہیں ہے کہ ہم اس طرف نماز منہ کر کے نماز پڑھیں۔ تو ہر کسی نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف باتیں بنانی شروع کر دی، ایک طرح سے یہ کہیں۔ لیکن اس میں جو ایک پوائنٹ جو ہم مس کرتے ہیں وہ آپ یہ دیکھیں کہ اگر تو یہودی مسلمانوں کو اتنا نگیٹ کرتے تھے، وہ ماننے کو تیار نہیں تھے کہ یہ کوئی مطلب حقیقی نبی ہیں یا یہ حقیقی رسول ہیں، ہم تو نہیں مانتے، نہیں ہماری کتابوں میں نہیں ہے، ان کے بارے میں کچھ نہیں ہے اور ہم ان کو نہیں جانتے، یہ نہیں اس ڈسکرپشن پہ پورا اترتے۔ وائی وڈ دے وری اباؤٹ دس؟ ان کو اس بات کی کیا فکر تھی کہ قبلہ ان کا استعمال کریں مسلمان یا اپنا قبلہ کوئی اور بنائیں؟ they should have been like کہ to hell with that یار، جو مرضی آئے یہ لوگ کریں اور ہمیں اس سے کیا۔ لیکن ایسا نہیں ہوا، انہوں نے نہ صرف اس چیز کو مطلب رک کے پوائنٹ آؤٹ کیا، وہ حیران ہوئے، ان کے ایکسپریشنز نے اس بات کی گواہی دے دی کہ ان کو معلوم تھا کہ مسلمان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق ہیں، سچائی پر ہیں، اور اس کے باوجود وہ ان کو ماننے کو تیار نہیں، اور وہ خود ہیں کلپرٹس جو کہ ماننے کو تیار نہیں، ادروائز وہ سچے ہیں۔
تو یہ مجھے یہ بات بڑی مزے کی لگتی ہے اس چیز میں کہ ان کے جو ریاکشنز آئے یہودیوں کے، انہوں نے ان کی پول کھول دی کہ وہ جانتے ہیں کہ وہ حق پر ہیں اور اس کے باوجود وہ ان کو منع کر رہے ہیں اور ماننے کو تیار نہیں ہیں، کیونکہ ان کے اپنے جسے کہتے ہیں نا انٹرسٹ کوئی اور ہیں، ان کا انٹرسٹ اس میں نہیں ہے. ان کی بہت ساری تھیوریز ہیں اس کے بارے میں کہ یہودیوں نے ایسا کیوں کیا، کیوں نہیں کیا. وہ بھی ہم ڈیٹیل میں پہلے بھی بات کرتے رہے، آگے مزید کرتے رہیں گے، کیونکہ یہ مدینہ کا جو دور ہے اس میں تو بہت زیادہ یہودیوں کی انٹیگریشن بہت زیادہ ہے. تو اس میں آگے ہم بہت باتیں کرتے رہیں گے، اس لیے میں ابھی فار ناؤ آن میں اس کو گلاس اوور کر رہی ہوں. اچھا جی، تو پھر یہ ہو گیا. پھر قرآن نے جو ہے نا وہ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو دوبارہ سے ایکسپلین کیا. سورہ بقرہ کی ایک اور آیت 102 آیت ہے، اور اگر آپ کے پاس، اگر آپ قرآن استعمال کرتے ہیں عثمانی اسکرپٹ کا، عربک جو اسکرپٹ ہے اس میں، تو اس میں پیج نمبر 16 پر ہے یہ، اور یہ ہے آیت نمبر 102. اور 102 آیت جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 106 ہے سورہ بقرہ میں، ہم جس آیت کو منسوخ کر دیتے ہیں یا اسے فراموش کرا دیتے ہیں تو اس سے بہتر یا ویسی ہی اور آیت بھیج دیتے ہیں. کیا تم نہیں جانتے کہ خدا ہر بات پر قادر ہے؟ کتنی کلیئر ڈسکرپشن ہے، کتنی کلیئر اس کی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ خود ہی اس کی ڈسکرپشن دے رہے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ڈسکرپشن دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور یہ بہترین ڈسکرپشن ہے جس میں اللہ تعالیٰ خود ہی بتا رہے ہیں کہ کیوں منسوخ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ایک حکم کو اور پھر دوسرا لے آتے ہیں. میں پھر اس کا ترجمہ پڑھ کے بتاتی ہوں. ہم جس آیت کو منسوخ کر دیتے ہیں یا اسے فراموش کرا دیتے ہیں تو اس سے بہتر یا ویسی ہی اور آیت بھیج دیتے ہیں. کیا تم نہیں جانتے کہ خدا ہر بات پر قادر ہے؟ تو جناب اس کے علاوہ ایک اور آیت ہے جس میں اس ایشو کو اللہ تعالیٰ ڈسکرائب کرتے ہیں، اور یہ بھی پارہ نمبر 2 سورہ بقرہ کی آیت 143 ہے جہاں پر ہم تھے پہلے. تو یہ 143 جو آیت ہے اس کا ترجمہ یہ ہے، اور اسی طرح ہم نے تم کو امت معتدل بنایا. اس میں امتن وسطن کا لفظ آیا ہے جس کو میں ابھی تھوڑی دیر میں ایکسپلین کرتی ہوں. تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو اور پیغمبر آخر الزماں تم پر گواہ بنے. جس قبلے پر تم پہلے تھے اس کو ہم نے اس لیے مقرر کیا تھا کہ معلوم کریں کون پیغمبر کا تابع رہتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے. اور یہ بات ان کو گراں معلوم ہوئی، مگر جن کو خدا نے ہدایت بخشی وہ اسے گراں نہیں سمجھتے. اور خدا ایسا نہیں کہ تمہارے ایمان کو یوں ہی کھو دے، خدا تو لوگوں پر بڑا مہربان اور صاحب رحمت ہے. اتنے خوبصورت طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر جو ہے وہ ایکسپلین کر دیا، مطلب ایک طرح سے یہودیوں کو جواب دیا ڈائریکٹلی کہ دس از دا ریزن ہم نے کیوں قبلہ بدلا. کیونکہ ہم چاہتے تھے کہ ہم معلوم کر لیں کہ تم میں سے سچے کون ہیں، جھوٹے کون ہیں، اور کون پیغمبر کا تابع رہتا ہے اور کون نہیں رہتا. کیونکہ یہ جو چینج آف قبلے کا جو ایونٹ تھا یہ منافقین مدینہ کے لیے بھی بہت بھاری تھا، کیونکہ وہ تو صرف اور صرف فیس ویلیو کے اوپر مسلمان نظر آتے تھے نا. حقیقت میں وہ مسلمان نہیں تھے، ان کا دل مسلمان نہیں تھا. وہ صرف اور صرف فیس کے اوپر جو ہے وہ اپنے آپ کو مسلمان شو کرتے تھے. تو جس وقت ان کو کوئی ایسا حکم دیا جاتا تھا جیسے کہ یہ حکم تھا کہ بالکل 180 ڈگری کا چینج ہو رہا ہے، یا ایسا حکم جس وقت حکم آیا جہاد کا کہ اب آپ جا کے قتال کریں، تو اس وقت بھی ان کا یہی حال تھا کہ نہیں ہم تو نہیں یہ کر سکتے، یہ حکم کہاں سے آ گیا، یہ کیسے آ گیا، کیوں ہو گیا. وہ بہت کویسچنز اٹھاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑا اچھی طرح سے کیا ہے کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ پیغمبر کا تابع کون رہتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے. اور ان لوگوں کو یہ بات گراں معلوم ہوئی جن کو خدا نے ہدایت نہیں دی، مگر جن کو دی ان کے لیے یہ کوئی بڑی بات نہیں تھی. اچھا، اس آیت میں جو یہ لفظ ہے نا امتن وسطن کا، وسط اردو کے لحاظ سے تو ٹھیک ہے، مڈل، معتدل، سینٹرل کہا جاتا ہے، لیکن عربک میں وسط کے معنی کچھ اور ہیں.
عربک میں آپ کو پتہ ہے وسط کس کو کہتے ہیں؟ اگر آپ نے کبھی کسی ماؤنٹین کو دیکھا ہو، کسی ماؤنٹین کو اگر آپ فرض کر لیں کہ یہ ایک ماؤنٹین ہے، اور اگر میں اس کو اس اینگل سے دکھاؤں آپ کو، تو اس کا یہ جو سینٹر پوائنٹ ہے نا، اس کو کہتے ہیں وسط عربک میں. تو یہ صرف سینٹر نہیں ہے، یہ صرف بیچ کا حصہ نہیں ہے، یہ اونچائی بھی ہے، اس میں اونچائی بھی ہے. تو یہ جو وسط ہے نا، اس کو اللہ تعالیٰ نے اتنے خوبصورت طریقے سے اس لفظ کو استعمال کر کے جو ہے یہ بتایا. اس کی جنرل ٹرانسلیشن یہی آتی ہے جو میں نے ابھی آپ کو پڑھ کے سنائی، کہ ہم نے اس طرح تم کو اس طرح ہم نے امت معتدلہ بنا دیا یا امت وسط بنا دیا. لیکن حقیقت میں یہ ایسے نہیں ہے، اور یہ عجیب بھی لگتا ہے جس وقت آپ پڑھتے ہوئے آئے ساری آیات کہ یہ ایک دم سے یہ آیت بیچ میں کیسے آ گئی. تو اس کا حقیقی معنوں میں اس کا مطلب اصل میں یہ نہیں ہے. اس کا مطلب جو ہے نا وہ یہ ہے کہ سب سے اونچی، سب سے بہتر، ہائیسٹ پوائنٹ، ہائیسٹ مڈل پوائنٹ، اور ہر چیز میں، ہر چیز کے ایوریج سے بہتر بڑھ کر تم کو جو ہے وہ بنایا ہے. اور اس کا اصل مطلب یہ ہے بیسکلی. تو اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ یہ جو ہے ٹیسٹ تھا ہر ایک کے لیے، چاہے وہ مسلمان ہوں، چاہے وہ مشرکین ہوں، چاہے وہ منافقین ہوں، چاہے وہ یہود ہوں، چاہے وہ نصارہ ہوں، ہر ایک کے لیے یہ بہت بڑا ٹیسٹ تھا اللہ تعالیٰ کی جانب سے. تو اور آپ یہ بھی تو دیکھیں نا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہ قبلہ بدلنے کا حکم مکہ میں دے دیتا کہ بھائی مکہ میں ہو، خانہ کعبہ یہاں ہے، اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو جہاں کہیں پہ بھی ہو. مگر وہاں خانہ کعبہ موجود ہونے کے باوجود، اس کا طواف کرنے کے باوجود، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے نہیں یہ حکم دیا اور مدینہ میں لا کے دیا. تو دیٹ ٹیلز سم تھنگ ٹو کہ کہ اللہ تعالیٰ بھی یہ دکھانا چاہتے تھے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنے سچے نبی ہیں. اور یہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو برتری ہے نا وہ یہودیوں کے اوپر بھی ہے. کیونکہ لیٹس بی آنیسٹ، مطلب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے وہ امت جس کو اللہ تعالیٰ نے بے انتہا برتری دی دنیا میں اور ہر لحاظ سے، وہ یہودی تھے ان کو. اور یہ قرآن میں موجود ہے جگہ جگہ، مطلب سورہ بقرہ آپ پڑھیں، یہودیوں کے قصوں سے بھری پڑی ہے. یہ قرآن میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسا، ان کو ایک چنی ہوئی، وہ چنے ہوئے لوگ تھے لٹرلی، جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اپنے کرموں کی بارش کر دی، معجزات کی بارش کر دی. مگر اس کے باوجود بھی جب انہوں نے اس طرح کی حرکتیں کی کچھ جس سے اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا، تو یہ سٹیٹس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ لانے کے بعد اور یہ قبلہ چینج کرنے کے بعد، یہاں پر یہ بہت بڑا ایک میسج ہے جو اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں ان کو کہ ناؤ اٹس ٹائم کہ تمہاری برتری، تمہاری سپریمیسی جو ہے وہ ختم. یہودیوں کو یہ میسج دیا جا رہا ہے اس ایونٹ سے کہ ناؤ دیٹ سپریمیسی ہیز اینڈیڈ، یو آر نو مور اے چوزن نیشن، دیٹس اٹ، دیٹس آل. اور اسی لیے ان کے بیچ میں سے اس دفعہ نبی نہیں اٹھایا. ورنہ ایک وقت ایسا تھا یہودیوں کے اوپر، ایک دور ایسا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد کہ کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرتا تھا جب یہودی قوم کے بیچ میں کوئی نبی یا رسول موجود نہیں ہوتا تھا. جتنے نبی آئے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بیچ میں ایک نبیوں کی قطار ہے، وہ سب کے سب یہودی قوم میں سے ان کی قوم کے لیے آئے ہیں اور کہیں سے نہیں آئے. سب کے سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک اولاد اسحاق کے جسے کہتے ہیں نا وہ شجرے سے یہ سب آتے ہیں. یہ صرف یہ آخری نبی الزماں ہیں جو کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے آ رہے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے سے آ رہے ہیں. اور یہ بہت بڑی وجہ ہے کہ یہودیوں کے ان کو نام ماننے کی، یہ بہت بڑی وجہ ہے کہ وہ اس بات سے خفا تھے کہ ہم میں سے کیوں نہیں، وی ور دا چوزن نیشنز، وائی فرام دیز پیگن پیپلز. یہ جو یہاں پہ رہتے ہیں یہ تو اتنے جاہل تھے، یہ قریش کے لوگ یا جتنے بھی اوور آل جو عرب کے رہنے والے تھے، جن کا کوئی سسٹم نہیں، کوئی کلچر نہیں، کوئی سویلائزیشن نہیں، کوئی کتاب نہیں، کوئی کچھ نہیں ان کا. ان میں سے کیسے نبی آ سکتا ہے؟ تو انہوں نے
اس بات سے ماننے سے ان کو انکار کیا، لیکن یہ ایونٹ دکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی سپریمیسی کو ختم کر کے رکھ دیا بالکل. پھر جیسے ہم نے پہلے بھی بات کی کہ ان کو یہ بتایا کہ یہ پروفٹ جو ہیں یہ واقعی یہ ٹروتھفل ہیں، چاہے تم ان کو مانو یا نہ مانو. پھر یہ کہ کوئی بھی شخص جو کہ بیت المقدس کے علاوہ کسی بھی طرف منہ کر کے عبادت کرے گا تو اس کی عبادت اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں. یہ یہودی کہا کرتے تھے، مطلب یہودیوں کے لیے ان کا جو لا ہے دیٹ از the prime the supreme thing above all. اس کا جو ہے وہ کوئی نیم البدل نہیں ہے اور وہ اسی کو مانتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس چیز کو بھی نگیٹ کیا، ختم کر دیا کہ نہیں، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہی سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ اسی طرف منہ کر کے نماز پڑھا جائے تو نہیں. کوئی ہر سمت اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی، اور اللہ تعالیٰ جو سمت چاہیں وہ چوز کر سکتے ہیں اپنی اگلی قوم کو اس سے جو ہے وہ کہ اس طرف عبادت کی جائے. اوکے. پھر اس کے بعد ہے ہاں یہی تھا کہ یہودیوں کے یہاں نیکی کا کانسیپٹ بس یہی ہے کہ وہ توریت میں جتنے بھی لاز ہیں نا اس کو ورڈ بائی ورڈ فالو کریں. تو یہ بالکل وہی چیز ہے جس کو میں نے ابھی بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا وہ ورڈ بھی چینج کر دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کو بتا رہا ہے کہ میں ہوں قہار اور میں ہوں جو کہ حکم دینے والا ہوں. تو اگر میں نے وہ حکم دیا تو میں یہ بھی دے سکتا ہوں اور اس پہ عمل کرنا پڑے گا اور آپ اس میں کچھ نہیں کر سکتے. تو پھر جناب مشرکوں کو بھی مکہ میں کسی کیڑے نے کاٹا اور انہوں نے بھی کہا یہ کیسے نبی ہیں جو بار بار قبلہ بدلتے رہتے ہیں. لیکن دیکھا جائے تو اس میں بھی ان کا ایک ہڈن میسج تھا اللہ تعالیٰ کے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکالے گئے تھے اور مکہ کے مشرکین کی زیادتیوں کی وجہ سے ان کو وہاں سے نکلنا پڑا تھا رات کے اندھیرے میں چھپ چھپا کے. لیکن ان کو بھی اور جتنے مشرکین مدینہ میں بھی تھے اور جو مکہ میں بھی تھے ان کو بھی یہ سبق دیا گیا کہ اس مکہ کے اس جو حرم شریف ہے اس کے اصل حقدار تم لوگ نہیں ہو، اس کے اصل حقدار رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اور یہ کہ اگر ان کا قبلہ وہ بن چکا ہے نا تو وہ وقت دور نہیں ہے کہ یہ خود بھی وہاں پہ موجود ہوں گے. یہ ایک پریڈکشن بھی ہے اس واقعے کے اندر. اور یہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ وہ خانہ کعبہ کی رکھوالی کریں بجائے اس کے کہ مشرکین مکہ کریں، کیونکہ خانہ کعبہ جو ہے وہ بہرحال سنت ابراہیمی ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنا ظاہر ہے وہ جانتے تھے کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ہیں، ان کے فادر ہیں، ان کے گرینڈ فادر ہیں. تو وہ چاہتے تھے کہ اس طرف وہ جائیں. اور پھر ایک مسلمانوں نے یہ بھی پوچھا، اچھا اب مسلمانوں کی فکر بالکل ہی الگ تھی نا، مسلمان بھی پریشان تھے کہ یہ کیا ہوا، کیوں ہوا، کیسے ہوا، وہ بھی. لیکن ان کی آپ فکر دیکھیں کہ وہ سوال کیا کر رہے ہیں. وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا ڈرتے ان کے پاس آ کے بیٹھ کے ان سے سوال پوچھ رہے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ بتائیں کہ ہم نے اس سے پہلے جو نمازیں پڑھی ہیں کیا وہ سب غلط، وہ سب کے سب اللہ کے ہاں ناقابل قبول ہوں گی؟ اور ان لوگوں کو کیا ہوگا جو کہ وفات پا گئے ہیں اور وہ صرف بیت المقدس کی طرف ہی انہوں نے نماز پڑھی ہے منہ کر کے، اور کبھی انہوں نے مکہ کی طرف نماز منہ کر کے پڑھی ہی نہیں. ان میں سب سے بڑا نام حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ہے. تو یہ سوال جو ہے مسلمانوں کو اس چیز نے پریشان کیا. مطلب ایک طرف تو یہ ایک بہت ہی کیوٹ تھاٹ ہے مجھے ایسا لگتا ہے، اور دوسری طرف یہ نماز کی جو ہے نا وہ اہمیت بتاتی ہے کہ ان لوگوں کو نماز کی اہمیت پتہ تھی. ان کو یہ پتہ تھا کہ نماز نہیں تو وہ دین نہیں ہے، آپ دین میں نہیں ہیں. اگر آپ نماز نہیں پڑھ رہے تو آپ کا اسلام پورا ہی نہیں ہے. تو ان کو سب سے زیادہ فکر اس بات کی تھی کہ ہم نے تو پہلے جہاں پہ جس ڈائریکشن میں نماز پڑھی ہے تو پتہ نہیں اب وہ قابل قبول ہیں بھی نہیں، اب ہم اس کا کیا کریں، ہمیں کوئی کفارہ دینا پڑے گا یا ہمیں وہ ساری نمازیں دوبارہ پڑھنی پڑیں گی. تو اس پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جواب دیا، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ ایمانکم، کہ اللہ تعالیٰ تمہارا ایمان کبھی ضائع نہیں کریں گے.
डोंट वरी अबाउट दैट, वो भी अल्लाह का ही हुक्म था और ये भी अल्लाह के ही हुक्म से हो रहा है, तो अल्लाह ताला तुम्हारा ईमान किसी सूरत भी ज़ाया नहीं होने देंगे, जिसकी वजह से जो है ना फिर, और ये बात सिर्फ कहने की नहीं है कि हम इस बात से ये अख़ज़ करते हैं, इस बात से उलमा ने ये चीज़ अख़ज़ की है, ये फ़िक़्ह निकाली है कि जो नमाज है वो दीन का ऐसा सुतून है कि अगर आप उसे तर्क कर दें तो आप दायरा इस्लाम तक से खारिज हो सकते हैं, तो आप कुफर में आ सकते हैं अगर आपने नमाज छोड़ दी। तो इट्स अ नेसेसरी पार्ट ऑफ बीइंग अ मुस्लिम, नमाज जो है। और ये हदीस में भी है कि जिसने नमाज को तर्क किया वो मुसलमान नहीं, वो काफिर है। ये हदीस में भी है, और कुरान में 700 दफ़ा नमाज का जिक्र है या हुक्म है, तो हाउ कैन वी से इट्स नॉट इम्पोर्टेंट। मतलब लोगों के लिए बहुत आसान हो गया है आजकल कि वो नमाज छोड़ दें, सब कुछ छोड़ दें, लेकिन वो इस बात की, इस अहमियत को नहीं जानते कि नमाज क्या है एक मुसलमान की ज़िंदगी में। अच्छा जी, अब हम उस स्टोरी का जिक्र करते हैं जो कि कॉमनली स्प्रेड आउट है तमाम मुसलमानों में, कि जनाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे थे और नमाज के दौरान ये हुक्म आया कि क़िबला बदल लिया जाए, तो सब अपने एड़ियों पे जो है वो फिर गए, पलट गए, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे आए और उन्होंने आके नमाज की इमामत की। तो टू बर्स्ट योर बबल, ये कहानी बिल्कुल भी जो है वो ऑथेंटिक नहीं है, ये कहानी सही नहीं है, ये बिल्कुल सिर्फ फैलाई हुई है, बल्कि ऐसा कहना चाहिए कि लोगों ने जो असल कहानी है उसको सुनते 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 उसके अल्फाज बदल दिए, ये इस तरह से। इसकी असल कहानी जो हमें हदीस की और सुन्ना की किताबों से मिलती है वो इस तरह से है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़जर की नमाज बैतुल मक़दस की तरफ मुँह करके पढ़ी। दिस कुड बी उन्होंने अपनी मस्जिद नबवी में फ़जर की नमाज़ पढ़ी बैतुल मक़दस की तरफ मुँह करके, और ज़ोहर के वक्त, यानी ज़ोहर से पहले ये वही नाजिल हुई कि अब क़िबला जो है वो चेंज कर दिया जाएगा, जो मैंने आपको पढ़ के बताया सारा कुरान में सूरह बकरा की आयत वो नाजिल हुई। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ाने से पहले, उसकी इमामत करने से पहले ये ऐलान किया कि अब के बाद जो है वो क़िबला हमारा खाना काबा की तरफ है, तो हम क़िबले की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ेंगे। और फिर हुआ ये कि मस्जिद नबवी का सिर्फ अगला पोर्शन थोड़ा सा छता हुआ था जहाँ पर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होकर इमामत करते थे, तो उनको बिल्कुल उसके पिछले हिस्से की तरफ आना पड़ा मस्जिद नबवी के, और बिल्कुल उनको पलटना पड़ा वहाँ से, और फिर सारे के सारे जो सहाबा थे उन्होंने उनके पीछे नमाज़ पढ़ी, और फिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बिल्कुल पिछला सहन का हिस्सा था वहाँ पे नमाज़ पढ़ाई, जो कि छता हुआ नहीं था, और फिर जब ये हुक्म आ गया तो इसके बाद उसको छतने का हुक्म दिया गया। तो इन लोगों में जो सहाबा कराम जिन्होंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी और उनको ये पता चल गया, ये हुक्म पता चल गया कि ये हुक्म था, उनमें से एक शख्स जो है वो इसके बाद अगली नमाज से पहले समझे मस्जिद से निकले, अपने उन्होंने शहर में जो भी उनके काम वगैरह थे वो कर आके अब वो अपने घर की तरफ रवाना हुए। उनका घर जो है वो थोड़े फासले पर था, और उनका ख्याल ये था कि वो इससे पहले कि अगली नमाज का वक्त हो, यानी कि असर की नमाज का वक्त हो, उससे पहले पहले वो अपने घर से करीबी मस्जिद में पहुंच जाएंगे, जिसको अब हम मस्जिद क़िबलतैन कहते हैं। तो वो वहाँ पर पहुँच जाएंगे। लेकिन हुआ यूँ कि उनको कुछ देर हो गई और जमात खड़ी हो चुकी थी उस वक्त नमाज के लिए, तो उन्होंने, अभी जमात खड़ी हो चुकी थी, सब लोग अपनी उसके अंदर थे, जमात के अंदर थे, तो उन्होंने पीछे से लोगों को पुकार के कहा कि ए लोगों, मैंने जो है वो ज़ोहर की नमाज़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इमामत में उनके पीछे उनकी मस्जिद में पढ़ी है, और ये हुक्म नाजिल हुआ था, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये हुक्म दिया कि अपना क़िबला जो है बदल के वो खाना काबा की तरफ कर लो। तो उस वक्त दैट वाज द इवेंट कि वहाँ पर वो उस मस्जिद के लोग जो हैं वो सब के सब अपनी एड़ियों पे पलट गए, जहाँ वो खड़े थे वहीं पे खड़े खड़े घूम गए, और वहाँ पे जो सहाबी इमामत करवा रहे थे वो सारी सफ़ों को चीरते हुए बिल्कुल उस तरफ गए जो कि पहले पिछला हिस्सा था मस्जिद का, वो आगे गए और उन्होंने जाके इमामत करवाई। तो ये इसका असल वाक़या है, जिसको कि लोगों ने फिर वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ही लिंक कर दिया है, लेकिन वो असल में इस तरह था, वो मस्जिद क़िबलतैन इसके बाद इस तरह से कहलाई जाने लगी। तो
یہ اس کا واقعہ ہے، اور سورہ بقرہ میں جو میں ابھی آپ لوگوں کو بتا رہی تھی جس وقت کہ یہ ویڈیو ہماری کٹ گئی لاسٹ، کہ یہ والی جو آیت تھی کذالک جعلناہم امۃ وسطا، یہ امۃ وسطاً کی میں وضاحت دے رہی تھی کہ یہ امۃ وسطاً، وسط اردو میں بے شک آپ سینٹرل کسی چیز کو کہتے ہیں، بیچ کی کسی چیز کو کہتے ہیں، مگر عربک میں اس کا مطلب مختلف ہے، اور وسط جو ہے وہ عربک میں کہا جاتا ہے کسی ماؤنٹین کے ٹاپ پوائنٹ کو. اگر ایک ماؤنٹین ہے آپ کے سامنے، فرض کر لیجیے یہ ایک ماؤنٹین ہے، اور اگر میں آپ کو اس اینگل سے یہ دکھاؤں تو اس کا یہ جو ٹاپ پوائنٹ ہوگا یہ سینٹرل ہوگا، اس پوائنٹ سے بھی یہاں سے یہ سینٹرل ہوگا، تو اس کو کہتے ہیں وسط عربک میں. اور اس کے معنی نہ صرف سینٹرل کے ہیں، اس کے معنی معتدل کے نہیں بلکہ اس کے معنی ہائیسٹ پوائنٹ کے ہیں، سب سے اونچا، سب سے بہترین، ہر چیز میں سب سے جسے کہتے ہیں نا یہ کیا کہنا چاہیے، بیسٹ ہر چیز میں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس امت کو کہہ رہے ہیں کہ میں نے تم لوگوں کو ہر چیز میں سب سے اونچائی کے اس میں وسط کا جو مقام ہے اس پہ بنایا ہے، چاہے وہ کردار ہے، چاہے وہ آنیسٹی ہے، چاہے وہ عبادات ہیں، چاہے وہ اخلاق ہے، چاہے وہ کچھ بھی ہے. تم لوگ مسلمانوں اس میں سب سے اونچے پوائنٹ پر ہو. کیونکہ یہ آیت اچانک سے بیچ میں آ جاتی ہے، یہ قبلہ کے بدلنے کی باقی جتنی آیات ہیں اس میں، تو اکثر میں خود بھی یہ کویسچن کیا کرتی تھی کہ ایک دم سے یہ مطلب یہ کہاں سے بیچ میں آ گیا کہ ہم نے تمہیں امت وسط بنایا ہے، اور اس کے بعد ایک دم سے پھر قبلے کا ذکر ہو رہا ہے. کہ جو ہے میں آپ کو اس آیت کا ترجمہ ایک دفعہ پھر پڑھ کے سنا دیتی ہوں. اور اسی طرح ہم نے تم کو امت معتدل بنایا ہے، آپ دیکھیں اردو ترجمے میں وہ یہی کہتے ہیں امت معتدل، تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو اور پیغمبر آخر الزمان تم پر گواہ بنے. اور جس قبلے پر تم پہلے تھے اس کو ہم نے اس لیے مقرر کیا تھا کہ معلوم کر لیں کون پیغمبر کا تابع رہتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے. اور یہ بات گراں معلوم ہوئی، مگر جن کو خدا نے ہدایت بخشی وہ اسے گراں نہیں سمجھتے. اور خدا ایسا نہیں کہ تمہارے ایمان کو یوں ہی کھو دے. یہ بھی ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ خدا تو لوگوں پر بڑا مہربان اور صاحب رحمت ہے. جب لوگوں نے، جب مسلمانوں نے سوال کیا کہ ہماری کیا پچھلی نمازیں ضائع ہو گئیں اور ان لوگوں کی نمازیں کیا قبول ہوں گی جو فوت ہو گئے، تو وہ آیت بھی اسی آیت کا پارٹ ہے. تو اس لیے جو ہے وہ میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ اردو ترجمہ جو ہے نا وہ اکثر کھو دیتا ہے، اصل میننگز جو ہے نا وہ اس کے وہ کھو دیتا ہے. اگر ہم لفظی ترجمہ تھوڑا بہت جانیں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے تو ایک ایک لفظ سے نا اتنی بڑی بڑی ایکسپلینیشن بیان کر دی ہے کہ دیٹس جسٹ انبلیویبل. کیونکہ یہ اس کا ایک سیکنڈری میننگ ہے، معتدل ہونا، وسط میں آنا یا سینٹرل پوزیشن ہونا، یہ ایک سیکنڈری میننگ ہے. اس کا اصل میننگ ہے دی ہائیسٹ، دی بیسٹ، دی سینٹرل پوائنٹ. تو اور اس کا اگر ہم اس حساب سے اگر ہم اس کے معنی نکالیں اس آیت کے تو وہ کچھ اس طرح بنیں گے کہ ہم نے تم کو یہود نصارہ کا قبلہ نہیں دیا بلکہ بیسٹ ڈائریکشن دی ہے. اور یہ اس کا جو ہے وہ صحیح معنی بنتا ہے. تو جناب یہ جو ہے نا سارا کا سارا قصہ صرف اور صرف قبلے کے بدلنے کا تھا، اور کہ قبلہ کس طرح چینج ہوا اور کس طرح سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس پورے طریقے کو ہینڈل کیا، کس طرح سے قرآن نازل ہوا اس وقت میں. اور یہ ایک اسنیپ شاٹ دیا میں نے آپ کو سیرہ کا. میں نے باقی بھی سارے جو جتنے واقعات ہو رہے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش، بلکہ پیدائش سے بہت پہلے سے لے کر اس کو اسی طرح سے اپنی باقی ساری ویڈیوز میں بیان کیا ہے. تو آپ لوگ بے شک میرے جو ہے ویڈیو چینل پر جا کے، یوٹیوب کے چینل پہ جا کے پچھلی تمام ویڈیوز دیکھیں. آپ کو یقیناً بہت مزہ آئے گا، کیونکہ یہ سب جو ہے وہ صرف ایک کہانی نہیں ہے. اس میں ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتا رہی ہوں کہ قرآن میں کون سی جگہ پر یہ سب بیان کیا گیا ہے، کس طرح سے بیان کیا گیا ہے، اور ان کا کرونولوجیکل آرڈر کیا ہے. یہ آپ کے لیے شاید اکیڈیمکلی بھی ایک رچ جرنی ثابت ہو. یہ کہانی آپ کو سننے سے آپ کی جو ہے
نالج میں بھی اضافہ ہوتا رہے گا. تو آپ ضرور جو ہے وہ چینل میرا سبسکرائب کریں. اے سیکرز جرنی کے نام سے ہے, اور اس پہ سیرہ بائی نادیہ اگر آپ ٹائپ کریں گے, بایوگرافی آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو آپ کو مل جائیں گی. بعد ازاں یہ کہ میں اپنے فیس بک گروپ پہ اور تمام پیجز پہ اکثر آن اینڈ آف جو ہے وہ ڈالتی رہتی ہوں اس کا لنک, تو وہاں سے بھی آپ اس کو پک کر سکتے ہیں. تو آپ سنیے اس کو خود اور شیئر کیجئے زیادہ سے زیادہ اپنے بڑے بوڑھوں کے ساتھ جو اس وقت اس کنڈیشن میں نہیں کہ پڑھ سکیں خود سے یا جان سکیں, ان کے پاس کوئی اور طریقہ نہیں ہے. تو یہ ایک میری ایفرٹ ہے چھوٹی سی کہ اگر وہ اس بہانے سے سیکھ لیں, ان کو سیرہ سے جو ہے وہ پوری طرح سے جسے کہتے ہیں کہ آگہی ہو جائے. تو نیکسٹ جو اس کی ویڈیو میں بناؤں گی اس میں اصحاب صفا کا ذکر کروں گی, اور وہ کیا عوامل تھے جو کہ مسلمانوں کو غزوہ بدر کی طرف لے کر گئے. تو وہ بہت انٹرسٹنگ ہوگی, کیونکہ غزوہ بدر تو پھر اس کے بعد غزوات شروع ہو جاتے ہیں, تو وہ تو سب بہت ہی انٹرسٹنگ ہیں ان کی کہانیاں. تو وہ ضرور دیکھیں. امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی. اور اب میں اس کو ختم کرتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.